بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے کچھ ایسے خاص وظائف جو آپ کی زندگیوں میں بہاریں لے آئیں گے۔ اب تک بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے یہ بات مانی ہے کہ روحانی وظائف چینل کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بہار آئی ہے، کیونکہ روحانی وظائف چینل قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظائف لاتا ہے۔ بہت سے میرے بہن بھائی جو کہ کمنٹ میں بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو بے روزگار تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں وظائف کے ذریعے بہترین روزگار عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں میرا روحانی وظائف چینل کا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو ضرور عطا فرماتی ہے، بس تھوڑی سی تگ و دو، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح سے پھر اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب اللہ پاک عطا فرمائے تو اس سے اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو ضرور عطا کیا کریں، حرص نہ کیا کریں۔ حرص چیز ہے خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے، اور بری حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ کر رکھے، یا کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص، اور حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدتر ہے وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو، اور بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں، اور بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے۔ تو حرص میں ہمیشہ ہلاکت ہے۔ حرص لالچ کو بھی کہتے ہیں۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نصیحتیں کرتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا، لوگو حرص سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، حرص ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا نوجوان، 100 سال کا بوڑھا ہو یا عورت، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی حرص ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت کی، کسی کو عزت و شہرت کی، اور کسی کو سب سے نمایاں نظر آنے کی۔ الغرض حرص کسی نہ کسی انداز سے ہمارے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ اب لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ تو جب آپ کے پاس آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کو اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا ہے، تو ہرگز حسد نہ کریں، حرص نہ کریں اس کا۔ ہو سکتا ہے آپ کے صبر کے بدلے اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرما دے، اور اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے، کیونکہ لالچ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں میں دھکیل دیتی ہے، اور پھر انسان گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے نکلنے کا اسے کوئی بھی ذہن نہیں بن پاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنی حالت زار پر رحم کیجیے۔ میرے وہ بہن بھائی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی کسی دوسرے کے پیسے پر نظر نہ رکھیں، جو ہمارا قرض ہے وہ فوری طور پر اتر جائے، اور تو وہ ایک عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سن لیجئے کہ خشک روٹی کو پانی کے ساتھ تر کر کے کھاتے تھے، اور فرماتے جو شخص اس پر قناعت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ کم چیز پر ہی صبر کریں، اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔
تو جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں اللہ پاک ان کی رزق میں، ان کی روزی میں، ان کے مال میں، ان کے جان میں، ان کے پیسے میں برکت ڈال دے اور پڑھتے ہی الفاظ فوری طور پر اثر ہو جائے، تو آج میں آپ کے لیے صرف اور صرف اپنے روحانی وظائف کے ناظرین کے لیے بہت ہی خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ سب بہن بھائی اگر کام کر رہے ہیں تو فوری طور پر کام کاج کرنا چھوڑ دیں، اگر عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اپنے بستر کی طرف آ رہے ہیں تو بستر پر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے موبائل فونز کو سائٹ پر رکھ کر فوری یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ کھانا پکانے لگی ہیں میری بہنیں تو کھانا پکانا کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور یہ عمل کر لیں۔ اگر میری مائیں اگر سونے لگی ہیں، آرام فرمانے لگی ہیں تو فوری طور پر پہلے یہ وظیفہ کر لیں، ان کی اولاد کے مال میں برکت ہوگی، اور اگر بہنیں کریں گی تو بھائیوں کے مال میں برکت ہوگی، اگر بیویاں کریں گی تو ان کے شوہر کے مال میں برکت ہوگی، اگر خود کریں گے اپنے لیے تو اتنی مال میں برکت ہوگی کہ اللہ پاک آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سورہ رحمان کی پہلی آیت الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، یہ آپ نے پہلی جو آیت ہے یہ آپ نے اس آیت کو 21 بار پڑھنا ہے اور 7 بار آپ نے یا حسیبو پڑھنا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، سورہ رحمان کی پہلی آیت کو 21 بار اور یا حسیبو اس کو 7 بار۔ اس وظیفے کے اول آخر 11 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ 3 دن اس عمل کو کریں، اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اتنی مال اتنا دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کروں گی۔ شبانہ ہیں، نوری مرزا ہیں، لاریب ہیں، انس الدین ہیں، اعجاز ہیں، ملین ہیں، اور اس کے علاوہ الصبا شیخ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، اور صحت کی ساجد سکندر ہیں، عابدہ شیخ ہیں، فریدہ بی بی ہیں، فیضان قریشی ہیں، اور ادینہ شکیل ہیں، اور اس کے علاوہ اویس حنیف ہیں، عمر صدیق ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، پروین علی ہیں، اور سلیم اللہ ہیں، رافیہ خان ہیں، رانا اکبر ہیں، فیضان بٹ ہیں، اور حنان بٹ ہیں، اس کے علاوہ زاہد خان ہیں، میاں یوسف ہیں، اور نکہت جہان ہیں، افرا فاطمہ ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، عرشیہ ہیں، ریحانہ ہیں، اظہر ہیں، عبدالخالق ہیں، اور شوکت ہیں، زاہدہ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، اور اس کے علاوہ رضیہ مسز علی ہیں، اللہ پاک آپ کا درود پاک پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آپ کا اسی طرح سے درود پاک پڑھنے کا شوق اور زیادہ بڑھائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، کمنٹ سیکشن میں میسج کرتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔